أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک جو واقعہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب مٹی کا پتلا پانی اور مٹی سے بنا کر اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی اور پھر اس کو پہلا نبی بنایا اور پھر 1000 سال عمر دی. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے، اگر وہ پڑھ لیتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان ان کے پیچھے جنت میں جا ہی نہ سکتا. اور ان کو وہ جو دانا تھا، اس نے کہا کہ یہ بہت ہی نایاب چیز ہے جو اللہ نے تم سے چھپائی ہے، کیونکہ اللہ نے آدم اور اماں حوا کو کہا تھا کہ تم سب نعمتیں کھاؤ لیکن یہ نہیں کھانا، کیونکہ اس سے حاجت ہوگی اور حاجت ہوگی تو آپ کو جنت سے نکلنا پڑے گا. اور باقاعدہ طریقے سے ابلیس نے وہ دانا آدھا اماں حوا کو اور آدھا آدم کو کھلا دیا، اور جس کی وجہ سے ان کو حاجت ہوئی، اور یہ ٹرکی کے قریب اللہ نے آسمان سے اس کو زمین پر اتارا. اور جہاں سے انسان غلطی کا خاصا ہوا. اور موروور ایک اور واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ناظرین. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس صورت میں جو خناس کا ذکر آیا ہے وہ شیطان کی اولاد تھی. اماں حوا کے پاس بابا آدم گھر نہیں تھا، تو اماں حوا کو شیطان دے گیا کہ یہ رکھو، میں ابھی لے جاؤں گا. بابا آدم آ گئے، انہوں نے کہا یہ کیوں رکھا ہے، اس کو دور پھینکوا دیا اور منع کیا آئندہ نہیں رکھنا. عورتیں نرم دل ہوتی ہیں. پھر ابلیس آیا، یہ اماں رکھ لو، میں بابے کے آنے سے پہلے لے جاؤں گا. تو وہ پھر بابا آدم جب آیا تو اس نے اس کو کٹوا کے دور پھینکوا دیا اور اماں کو کہا کہ آئندہ نہیں رکھنا اس کو. تو اس نے ابلیس پھر آیا، پاؤں کو ہاتھ لگایا، پاؤں کو بوسہ دیا، اماں یہ رکھ لو، میں ابھی 5 منٹ میں، بابا تو دیر سے آئے گا، میں اس کو لے جاؤں گا. تو اماں حوا نے رکھا. بابا آدم آیا تو اس نے کہا اوہو، تمہیں منع کیا تھا، تم نے پھر رکھ لیا. اس نے اس کا قیمہ کیا، کاٹ کے قیمہ بنایا، آدھا اماں حوا کو کھلا دیا اور آدھا خود کھا لیا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. ان خناس کے وسوسوں کی وجہ سے وہ آدم کے پیچھے، ایک تو اس نے پڑھا نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تو وہ پڑھا نہیں، دوسرا اس نے خناس کا گوشت کھایا ہوا تھا، تیسرا وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور دانا آدھا اماں حوا کو اور آدھا اس کو کھلا دیا. اور پھر جنگلوں میں 180 سال بھٹکتا رہا. اور پھر اللہ نے پڑھایا، آدم پڑھ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور پھر لے گیا آسمانوں پہ. ناظرین، میں بھی جب یہاں شور کوٹ بیس پہ تھا تو یہاں پہ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو مجھے مولانا نے کہا کہ جب کبھی شیطان نظر آئے تو پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، تو وہ بھاگ جائے گا. اور وہ واقعی ایک دفعہ نظر آیا تو میں نے پڑھا اور بھاگ گیا. پھر میں جب شور کوٹ کی مسجد میں داخل ہوا، میں نے پڑھا اللہم افتح لنا ابواب رحمتی کا، اور اندر داخل ہو گیا تو میں نے بنفس نفیس دیکھا کہ ابلیس مسجد کے کونے میں افسوس کر رہا تھا کہ کاش میں اندر جانے سے رہ گیا. تو آپ بھی جب بھی کوئی کام شروع کریں، اسی لیے کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ مسجد میں جائیں، کہیں جائیں، تو آپ ضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا ظلمنا انفسنا اللہم افتح لنا ابواب رحمتی کا اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں
وہ مسجد میں داخل ہو سکے گا. اگر کھانے لگے تو بھی آپ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو وہ آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکے.